السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ ہماری سٹوریز آپ مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا۔ اور آپ بھی اپنے ساتھ ہونے والی کوئی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر سینڈ کیجیے اور آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ یہ سٹوری ہے شفیق بھائی کی، جو کہ گاؤں میں بہت پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ پھر اچانک ایک رات ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا کہ سب بکھر گیا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے۔ ہمارے گاؤں سے شہر جانے والی سڑک کچی تھی۔ کچی سڑک کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے، سڑک کچی تھی، اسی لیے آمد و رفت کے لیے گاڑی بھی آ جا نہیں سکتی تھی۔ لہٰذا لوگ بیل گاڑی یا ٹانگوں پر شہر جایا کرتے تھے۔ سواری کے لیے زیادہ تر ٹانگیں اور سامان وغیرہ جیسے کھاد، اناج وغیرہ لانا یا شہر لے جانا پڑتا تو بیل گاڑی پر لاتے۔ شفیق بھائی کی بھی ایک بیل گاڑی تھی جسے چلا کر وہ اپنا گزر بسر کرتے تھے۔ ان کے 2 طاقتور اور خوبصورت بیل تھے۔ بڑے ذمہ دار اپنے اناج ٹریکٹر ٹرالی پر لے آتے اور چھوٹے ذمہ دار یا عام لوگ اپنا سامان شفیق بھائی کی بیل گاڑی پر لے جاتے اور شہر سے کھاد وغیرہ خرید کر شفیق بھائی کی بیل گاڑی پر لاتے۔ شفیق بھائی کی بیل گاڑی پورے گاؤں میں بہت مشہور تھی۔ جس کو بھی جو بھی کام پڑتا وہ شفیق بھائی کو ہی کہتا۔ شفیق بھائی دن بھر میں پورے گاؤں کے 2 چکر لگاتے تھے اور شام ہونے سے پہلے پہلے گھر آ جاتے تھے۔ وہ شادی شدہ اور 3 بچوں کے باپ تھے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا تھا۔ ان کی بیوی نیک اور گھریلو عورت تھی۔ بڑی بیٹی 13 سال اور چھوٹی 10 سال اور چھوٹا بیٹا 8 سال کا تھا۔ شفیق بھائی اپنی زندگی میں بہت خوش تھے۔ گزارا ان کا بہت اچھا ہوتا تھا اور زندگی میں ہر طرح کا سکون ہی سکون تھا۔ پھر کچھ ایسا ہوا کہ ان کی زندگی میں ہلچل مچ گئی۔ اس سال گندم کا سیزن تھا۔ ہر طرف گندم کی کٹائی ہو رہی تھی اور پھر گندم کی خرید و فروخت بھی شروع ہو گئی۔ ہر کوئی اناج اپنی ضرورت کے لیے اکٹھا کرتا اور کوئی اکٹھا کر کے شہر لے جا کر بیچ دیتا۔ گاؤں مغرب کی طرف اور شہر مشرق کی طرف تھا اور درمیان میں ایک لمبا دھول مٹی گھٹا اڑاتا ہوا ایک راستہ تھا۔ شہر اور گاؤں کے بیچ میں ایک پرانا بنگلہ تھا جو راستے پر ایک طرف کچھ فاصلے پر درختوں کے جھنڈ کے درمیان کھڑا تھا۔ یہ بنگلہ آزادی سے پہلے سکھوں کا تھا، جسے آزادی کے بعد سکھ چھوڑ گئے اور پھر یہ بنگلہ دوبارہ آباد نہ ہو سکا۔ بنگلہ 4 کمروں پر مشتمل 4 منزلہ تھا، یعنی پہلی منزل پر 4 کمرے، دوسری، تیسری اور چوتھی پر بھی 4 کمرے تھے، جس کے ارد گرد حویلی نما دیوار جو کہ گر چکی تھی اور بنگلہ ابھی تک کھڑا ہوا تھا۔ اس بنگلے کے ارد گرد بڑے بڑے درخت اور کانٹے دار جھاڑیاں اگ گئی تھیں۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا تو اس دیو نما بنگلے کو دیکھتا تو خوف سے لرز جاتا۔ وہ بنگلہ جنات والے بنگلوں کے نام سے مشہور ہو چکا تھا، جو کہ اب مشہور تھا کہ اس میں اب جنات کا بسیرا ہے۔ جو بھی اس راستے سے گزرتا اسے بنگلے کے اندر سے باتیں کرنے کی یا بچوں کے رونے کی، ہنسنے کی آوازیں آتی۔ کبھی کبھی اس راستے سے گزرنے والوں پر پتھر برستے، جن سے بہت سارے لوگ زخمی بھی ہوئے۔ کبھی کسی کو درختوں کے قریب اونٹ چڑھتے دکھائی دیتے، کسی کو گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آتی، کچھ لوگ وہاں بچے کھیلتے دیکھتے۔ کچھ لوگوں نے بنگلے کی آخری منزل والی چھت پر لڑکیوں کو کھڑے ہوئے بھی دیکھا۔
کسی نے لڑکیوں کو بال سکھاتے بھی دیکھا۔ ان سب چیزوں کی موجودگی سے جنات کی موجودگی کا اشارہ پایا جاتا تھا۔ بنگلے کے ارد گرد جن کی زمین تھی، وہ زمینوں پر جب بھی کام کرنے گئے انہیں کچھ نہ کچھ ضرور دکھائی دیتا۔ جو کسان ہل چلاتا اسے پتھر لگتے، وہ بیچارہ بھاگ جاتا۔ جو زمینوں پر کام کرنے آتے انہیں بڑا سا سانپ دکھائی دیتا یا بڑی سی چیل جو ان پر حملہ کرتی۔ لوگ بیچارے ڈر کر بھاگ جاتے۔ پھر جنوں کے بنگلے کے ارد گرد والی زمین بنجر ہونے لگی۔ ایک دن شفیق بھائی اپنی مزدوری میں مصروف تھے۔ بیل گاڑی پر اناج کی بوریاں لاتے تو انہوں نے سوچا کہ تیسرا چکر بھی لگا لوں۔ تیسرا چکر لگا کر بیل گاڑی سے اناج اتار کر وہ واپس نکلنا چاہتے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی سامان اپنی چادر میں باندھ کر بیل گاڑی پر رکھا اور بیلوں کو تیزی سے ہانپنا شروع کر دیا۔ جب وہ شہر سے نکلے تھے تو سورج غروب ہو چکا تھا۔ اب شفیق بھائی کے دل میں خوف جاگا کہ جب وہ شہر سے آتے آتے جنات والے بنگلے کے قریب سے گزرے تو چاند اپنی جوبن پر تھا۔ ایسی چاندنی تھی کہ دن کا سماں تھا۔ اچانک شفیق بھائی کے کانوں میں کچھ آوازیں سنائی دیں۔ وہ آوازیں بنگلے سے آ رہی تھیں، جیسے بہت ساری عورتیں آپس میں لڑ رہی ہوں، وہ بھی چلا چلا کر۔ عورتوں کی تیز بولنے اور چلانے کی وجہ سے شفیق بھائی کا دماغ پھٹنے لگا۔ شفیق بھائی کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی ایک لہر سی دوڑ گئی۔ یا اللہ خیر! وہ تیزی سے بیلوں کو ہانکنے لگے اور اسی طرح ایک دم عورتوں کا چلانے کا شور ختم ہو گیا۔ اب شفیق بھائی کے کانوں میں چھن چھن کی آوازیں آنے لگیں۔ جب یہ چھن چھن کی آواز قریب اور واضح سنائی دینے لگی تو شفیق بھائی نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ حیران رہ گئے۔ کوئی جوان عورت ان کے بیل گاڑی کے پیچھے چلی آ رہی تھی۔ حسین گورا چٹا رنگ اور سونے کے زیورات سے لدی وہ ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ چاند کی چاندنی میں ان کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ شفیق بھائی کو خوف نے آ گھیرا اور وہ بیلوں کو تیزی سے ہانکنے لگے۔ ارے رکو تو صحیح! شفیق بھائی کے کانوں میں اس کی آواز ٹکرائی تو انہوں نے بیل گاڑی کو اور بھی تیز کر دیا۔ ارے رکو تو صحیح، مجھے بھی ساتھ لے جاؤ۔ وہ شفیق بھائی کے بیلوں کے پیچھے دوڑنے لگی۔ شفیق بھائی نے بیلوں پر لاٹھیاں برسا دی تاکہ وہ اور تیز چلیں۔ اب وہ عورت بھاگ بھاگ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی تو شفیق بھائی نے اسے دھکا دیا اور وہ دھڑم سے نیچے گر گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دھول میں غائب ہو گئی اور پھر دوبارہ اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھنے لگی۔ شفیق بھائی نے پھر سے دھکا دیا اور وہ پھر سے گر پڑی اور پھر سے اٹھ کر بیل گاڑی پر چڑھ گئی۔ جب وہ بیل گاڑی پر چڑھ گئی تو شفیق بھائی ایک ہاتھ سے رسی کو تھامتے اور دوسرے ہاتھ سے اس کو دھکا دے کر نیچے گرا دیتے۔ بیل بھی پوری قوت سے دوڑ رہے تھے۔ آخر کار وہ عورت پیچھے رہ گئی اور شفیق بھائی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور پھر شفیق بھائی نے سکون کا سانس لیا۔ گھر آتے ہی شفیق بھائی نے بیلوں کو کھول دیا۔ بیل بھی تیزی سے دوڑنے کی وجہ سے ہانپ رہے تھے۔ شفیق بھائی نے بیلوں کو باندھ کر بیوی سے کہنے لگے کہ گاڑی پر چادر میں بندھا ہوا سودا سلف اٹھا لو۔ جب بیوی گاڑی سے سامان اٹھانے لگی تو کیا دیکھتی تھی کہ سامان کے پاس ایک ہار پڑا تھا۔ وہ شفیق بھائی سے کہنے لگیں کہ یہ ہار کس کا ہے؟ جب شفیق بھائی نے ہار دیکھا تو دنگ رہ گئے۔ ایک بھاری سونے کا ہار تھا جو یقیناً اس بنگلے والی جن عورت کے گلے سے گرا تھا۔ تو شفیق بھائی نے پورا واقعہ بیوی کو سنا ڈالا۔ ان کی بیوی کی خوف سے چیخ نکل گئی اور اس نے ہار پرے پھینک دیا۔ شفیق بھائی نے اٹھ کر وہ ہار اپنے پاس رکھ لیا۔ سوچا کہ کل کرم دین چاچا کو دکھاؤں گا، وہ جو کہیں گے پھر ویسا ہی کروں گا۔ اور یوں وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ تقریباً آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر اٹھ بیٹھے۔ بیوی نے دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ وہ دوڑ کر پڑوسیوں کو بلا لائیں۔ شفیق بھائی بے ہوش پڑے تھے۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ بیوی نے رو رو کر سب کو جنی والا قصہ سنا دیا۔ کسی نے کہا کہ کرم دین چاچا کو لاؤ۔ فوراً چاچا کو بلایا گیا۔ کرم دین چاچا نے کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو
تو شفیق بھائی کی آنکھ کھل گئی اور وہ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ کرم دین چچا نے سب کو وہاں سے جانے کو کہا تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ پھر کرم دین چچا نے شفیق بھائی سے پوچھا تو شفیق بھائی نے سارا واقعہ چچا کو سنا دیا۔ شفیق بھائی کہنے لگے کہ ابھی میں سویا ہوا تھا کہ ایک عورت میرے اوپر چڑھنے لگی۔ میں سیدھا سویا ہوا تھا، جیسے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ جاگی اور کچھ سوئی ہوئی کیفیت میں تھا۔ وہ عورت میرے اوپر آ کر سینے کے بل لیٹ گئی۔ جب میں نے اس عورت کے چہرے کو دیکھا تو اس خوفناک چہرے کو دیکھ کر میں چلا اٹھا اور میں چیخ کر بے ہوش ہو گیا۔ چچا کریم دین شفیق بھائی کی باتیں سن کر گہری سوچ میں پڑ گئے۔ اب ہر تیسرے اور چوتھے دن شفیق بھائی کے ساتھ ایسا ہی ہونے لگا کہ آدھی رات کو شفیق بھائی چیخ مار کر بے ہوش ہو جاتے۔ کرم دین چچا وہ ہار اس بنگلے کے قریب جا کر پھینک آئے۔ پھر بھی شفیق بھائی پر وہی کیفیت برقرار تھی۔ بیوی الگ پریشان، بچے الگ خوفزدہ۔ شفیق بھائی کو پیروں، عاملوں، فقیروں اور مولویوں کے پاس لے جایا گیا، پھر بھی ان کی حالت وہی رہی، کوئی فرق نہ پڑا۔ کسی نے کریم دین چچا کو فقیر عطر والے کے بارے میں بتایا، وہ جا کر فقیر عطر والے کو لے آئے۔ فقیر عطر والے بہت پہنچے ہوئے عالم اور بزرگ تھے۔ سب سے پہلے آتے ہی انہوں نے شفیق بھائی کو پانی پر دم کر کے دیا اور پھر کچھ لکڑیاں جمع کرائیں اور ان لکڑیوں کو آگ لگا دی۔ پھر کچھ پڑھنے لگے۔ شفیق بھائی بھی آگ کے آگے آنکھیں کھول کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کرم دین چچا کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عطر والے فقیر نے کچھ پڑھتے پڑھتے جیب سے ایک عطر کی شیشی نکالی، ڈھکن کھولا اور آگ میں انڈیل دیا، اور آگ اب مزید بھڑک اٹھی۔ پھر فقیر بابا نے اٹھ کر ایک جلتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور وہ لکڑی شفیق بھائی کے پاؤں پر رکھ دی۔ شفیق بھائی نسوانی آواز میں چیخ اٹھے، مت جلاؤ، مت جلاؤ، مجھے مت جلاؤ، مجھے شفیق سے عشق ہو گیا ہے۔ پھر عطر والے فقیر بابا جلال میں آئے اور کہنے لگے، ابھی تو صرف تیرا پاؤں جلایا ہے، اب میں تجھے آگ میں پھینک دوں گا۔ شفیق بھائی پھر عورت والی آواز میں روتے ہوئے فقیر بابا کے پاؤں پر گر گئے۔ فقیر بابا اپنی چھڑی شفیق بھائی کی کمر پر برسانے لگے۔ شفیق بھائی اپنی نسوانی آواز میں چیختے چلاتے، مگر فقیر بابا انہیں مارتے رہے۔ شفیق بھائی نسوانی آواز میں کہنے لگے، اگر میں جاؤں گی تو اسے برباد کر کے جاؤں گی۔ فقیر بابا نے کہا، تم اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ آخر شفیق بھائی بے ہوش ہو گئے۔ پھر فقیر بابا ہاتھ روک کر دور جا کر بیٹھ گئے اور آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد آنکھیں کھول دی، بجھی بجھی آواز میں کہنے لگے، میں ان کی چھوٹی بیٹی کو بچا نہ سکا۔ وہ جنی آئی تھی، وہ شفیق بھائی کو مار کر ان کے سب گھر والوں پر قبضہ کرنا چاہتی تھی۔ باقیوں کو اللہ کے فضل و کرم سے بچایا جا سکا ہے، لیکن وہ پھر بھی اپنا کام کر گئی۔ وہ شفیق کی چھوٹی بیٹی کو مار گئی۔ جب بابا نے اپنی بات ختم کی تو گھر میں سے کسی کی رونے کی آواز آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی مر چکی ہے۔ اس کی بیوی رو رو کر سب کو بتا رہی تھی کہ میری بیٹی ٹھیک ٹھاک تھی کہ اچانک اٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ ماں مجھے بچا لو، ماں یہ عورت میرا گلا دبا رہی ہے۔ بس کچھ ہی لمحوں میں اس کی گردن لٹک گئی۔ فقیر بابا نے شفیق بھائی کو جنی سے تو بچا لیا، پھر بھی اس جنی نے شفیق بھائی کی چھوٹی بیٹی کو مار کر ہی سکون لیا۔ رو دھو کر شفیق بھائی اور ان کے گھر والوں کو صبر آ ہی گیا۔ جاتے وقت فقیر بابا سے گاؤں کے لوگوں نے کہا تھا، سائیں جی مہربانی فرما کر اس جنات والے بنگلے سے جنات کا بسیرا ختم کروا دو۔ تو فقیر بابا کہنے لگے، تم ان کی طرف نہ جاؤ تو وہ تم کو بھی کبھی تنگ نہیں کریں گے۔ کرم دین چچا نے کہا کہ بھائی شفیق نے تو انہیں تنگ نہیں کیا تھا، شفیق تو اپنے راستے سے گزر رہا تھا۔ فقیر نے کہا کہ جب شفیق وہاں سے گزر رہا تھا تو اس وقت جنوں کی عورتوں میں آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ وہ جنی گھر سے ناراض ہو کر باہر آئی تھی تو شفیق بھائی سے اس کا سامنا ہوا۔ وہ شفیق سے مدد مانگ رہی تھی، وہ اس کی بیل گاڑی پر بیٹھ کر جانا چاہتی تھی۔
مگر شفیق نے ہر بار اس کو دھکا دے کر اتار دیا۔ شفیق کے اس رویے کے باوجود وہ جنی اس پر عاشق ہو گئی۔ اس طرح شفیق ان کے چنگل میں پھنس گیا۔ یہ کہہ کر عطر والے بابا وہاں سے رخصت ہو گئے۔ یہ جنوں والا بنگلہ آج بھی وہاں اپنی جگہ موجود ہے۔ لوگ آج بھی اس بنگلے سے خوف کھاتے ہیں۔ کرم دین چچا اب اس دنیا میں نہیں رہے، مگر انہوں نے کچھ لوگوں کو قرآنی آیات یاد کروا دی تھی کہ جب بھی اس جنات والے بنگلے کے پاس سے گزرو تو یہ آیتیں پڑھتے ہوئے اپنے لیے خیر و عافیت کی دعا مانگتے ہوئے گزرا کرو۔ شفیق بھائی بھی اب اپنی زندگی بہت آرام سکون سے گزار رہے ہیں، لیکن اس جنی نے شفیق بھائی کی اس بیٹی کو مار ڈالا جس بیٹی سے وہ جنون کی حد تک محبت کرتے تھے۔